بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، ہم سورہ البقرہ کے 27ویں رکوع کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ البقرہ کے اس حصے میں خصوصاً شریعت و احکام کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 کو سماعت فرمایا۔ آئیے اب اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے۔ اب ان احکام سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کچھ احکام پہلے آ چکے ہیں اور کچھ اب آ رہے ہیں۔ شراب اور جوئے کے بارے میں یہاں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے اور اس پر محض اظہار ناراضگی فرمایا گیا ہے۔ آگے چل کے شراب کی مکمل حرمت، مکمل ممانعت کا ذکر بھی آ جائے گا۔ قل فیہما اثم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ واسمہما اکبر من نفعہما، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں ہے، بس واضح کر دیا گیا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ یہاں دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے منقطع کر دیتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخ حقائق کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور جوئے کی بنیاد بھی محنت کی نفی پر ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی کھوکھا، چھابڑی، ریڑھی، دکان لگا کر کچھ کمائی کر رہا ہے، جبکہ ایک ہے چانس اور داؤ کی بنیاد پر پیسے کمانا۔ یہ محنت کی نفی ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے کہ محنت سے جی چرانا۔ اب یہاں ایک واقعہ نوٹ فرما لیجئے جو حدیث میں بیان ہوا ہے۔ جب شراب حرام ہو گئی تو ایک صحابی نے، جو بیچارے شراب کے بڑے بیوپاری تھے، وہ اونٹوں کا ایک پورا قافلہ جس پر شراب لدی ہوئی تھی، شراب کے مشکیزے لدے ہوئے تھے، وہ لا رہے تھے۔ ابھی وہ مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ کسی نے انہیں بتایا کہ دیکھو شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو ان صحابی نے سب کے سب اونٹ وہیں چھوڑ دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی شراب حرام ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب وہ واپس آ گئے اور شراب کے جتنے بھی مشکیزے تھے انہوں نے سب کو پھاڑ ڈالا، اور پوری کی پوری شراب جو کہ اونٹوں کے حساب سے تھی، وہ ساری کی ساری آپ نے وہیں پہاڑوں پر انڈیل دی۔ اس بات کی انہوں نے پرواہ بالکل نہیں کی کہ میری ساری تجارت ختم ہو جائے گی اور میرا تو بیوپار ہی یہی ہے۔ بس اللہ کا حکم آ گیا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ گندگی اور شیطان کا عمل ہے، اس سے دور رہو۔ تو ان صحابی نے ساری شراب ضائع کر دی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا اعلان ہوا تو جس شخص کے پاس جتنی شراب تھی وہ اس نے ساری کی ساری گھر سے باہر انڈیل دی، اور جو لوگ شراب پی رہے تھے جو منہ میں تھی وہ کلی کر دی، اسے اگل دیا، باہر پھینک دی، بعض لوگوں نے قے کر دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت عرصہ تک جب بارش ہوتی تھی تو بارش کے پانی سے شراب کی بو پھر اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ مدینے کی گلیوں سے ایک عرصے تک شراب کی بو آتی رہی۔ یہاں مفتی محمد ابدہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جرمن ڈاکٹر کا قول اپنی تفسیر المنار میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند کر دو تو میں ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سے آدھے جیل خانے، آدھے پاگل خانے
اور آدھے ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب شراب کی برکت سے چل رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 95 میں ذکر آ چکا ہے، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو۔ تو سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی بتا دی جائے۔ تو فرمایا قُلِ الْعَفْوُ، کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم پہلے اپنی ضرورتیں پوری کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قدر زائد یا سرپلس ویلیو، یہ ہے العفو۔ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے یہ سرپلس ویلیو ہے، اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ لیکن یہ کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ نے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا، اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جو بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کرے گا، معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں بچا کر نہ رکھوں بلکہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورہ مبارکہ میں آگے چل کر پورے 2 رکوع آنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اور اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 220 میں اسی کے تسلسل میں آگے الفاظ آ رہے ہیں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں تمہارا یہ غور و فکر دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اسلام تو ایک بیلنسڈ لائف، ایک متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے، گھر گھرستی اور شادی بیاہ کی ترغیب دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے اور ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک نسبت و تناسب، ایک ریشو، ایک پروپورشن قائم رہنا چاہیے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کا صحیح طور پر اندازہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ اندازہ غلط ہو گیا اور غلط تناسب قائم کر لیا گیا تو ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز کم تھی، کوئی زیادہ تھی، اگر آپ نے جو چیز کم تھی اسے زیادہ کر دیا اور جو چیز زیادہ تھی اسے کم کر دیا، تو اب ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس طرز عمل میں ان کی بھلائی اور مصلحت ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ یوں ہوا کہ قرآن مجید میں ایسی آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ سورہ الانعام میں بھی آیا ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے۔ تو لوگ اس قدر ڈر گئے کہ یتیم کے مال میں جو کوئی بہتر سرمایہ کاری یا تجارت ہو سکتی تھی اپنے ہاتھ سے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس سے بیچارے یتیموں کو نقصان ہونے لگا۔ فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اصل مقصد تو یتیموں کی اصلاح اور ان کی بہبود ہے، جس میں ان کی بہتری ہے وہ کام کرو، خواہ ان کے کاروبار میں تمہاری شراکت ہو یا سرمایہ کاری۔ تمہیں شراکت کا حق اور اجازت ہے، لیکن اس کام میں اپنی نیت اور عمل کو صاف رکھنا۔ پھر جو میں نے ابھی آیات کا ذکر کیا ان کا نتیجہ ایک یہ بھی نکلا کہ مسلمانان مال یتیم کے بارے میں اتنی احتیاط کر رہے تھے اور انہوں نے یتامہ کی ہنڈیاں بھی علیحدہ کر دی تھی کہ مبادا ان کے حصے کی کوئی بوٹی ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ لیکن اس طرح یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ تکلیف اور حرج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کسی کے گھر میں یتیم پرورش پا رہا ہے تو اس کا خرچ الگ طور پر اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے اور اس کے لیے الگ ہنڈیاں پکائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اس حکم سے یہ مقصد نہیں تھا،
مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا بہتر طرز عمل ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی۔ وہ جانتا ہے کہ کون بدنیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی ہی میں ڈالے رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت اور سختی سے بچایا اور تم پر آسانی فرمائی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہ انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 221، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتیں مشرکوں کے نکاح میں مت دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک مرد سے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، خواہ وہ صاحب حیثیت اور مالدار ہو، لیکن دولت ایمان سے محروم ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر ان سے رشتے ناتے جوڑو گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں لے جائیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے نکاح کے لیے ایک معیار دے دیا گیا کہ دیکھو تمہاری پسند اور ناپسند کا معیار صرف دین ہونا چاہیے، اور تمہارے باقی معیارات کو ثانوی درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی بیان کر دینا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور یہی بات مردوں پر بھی صادق آتی ہے۔ 1 اس کے مال کی وجہ سے، 2 اس کے جمال کی وجہ سے، 3 اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور 4 اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر تم دیندار عورت سے شادی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دینداری کو معیار قرار دے دو، باقی سب چیزوں کو ثانوی درجہ دو۔ یہاں معلوم ہوا کہ اب معیار نہ تو ظاہری شکل رہی، نہ دولت، نہ نسب اور نہ نسل، ایک معیار ٹھہر گیا اور وہ دینداری ہے، ایمان اور عمل صالح ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے ہندوستان میں ہم نے 1000 سال حکومت کی، پھر بھی اقلیت میں رہے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ ہم نے مشرک عورتوں سے شادیاں کیں اور اس سے ہمارا پورا نظام متاثر ہوا۔ خاص طور پر مغل سلاطین بادشاہوں نے مشرک عورتوں سے شادیاں کیں، اپنے محلوں اور درباروں میں ان کو جگہ دی، اس سے ہماری سلطنت کو زوال ہو گیا۔ اور اب بھی اگر 2 تہذیبوں کو ختم کرنا ہو تو آپس کی شادیاں کر لیتے ہیں، نہ یہ باقی رہتی ہے نہ وہ باقی رہتی ہے، ایک نئی چیز برآمد ہوتی ہے۔ اور یہ اہل کتاب کے ساتھ جو شادی کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے، یعنی یہودی اور عیسائی خواتین سے رشتے کی اجازت بھی صرف اس بنیاد پر ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہو کہ وہ آپ کے گھر میں آنے سے مسلمان ہو جائے گی تو اس شادی کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر صورتحال بالکل برعکس ہو کہ اس نکاح کے نتیجے میں آپ بھی ایمان سے جائیں گے تو ایسی شادی درست نہیں ہے۔ مشرک مرد ہو یا مشرک عورتیں، یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنے احکام
کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ان کے مطابق عمل کریں۔ اور یہاں تکمیل ہوتی ہے سورہ البقرہ کے 27ویں رکوع کی۔ اگلے رکوع سے انشاءاللہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بارے میں احکام آئے ہیں، اور اس کے بعد طلاق سے متعلق بھی طویل باب آگے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ان آیات کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرمائے اور ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔